جی سلام اکھائیں نہیں کھٹ رہا جی، میں پتہ نہیں کی میں کہہ تینوں اجازت ہے جی؟ جی جی ریڈی سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں آپ کے توسط سے کچھ حقائق سامنے لانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر مقبول لیڈرشپ کو راستے سے ہٹانے کی کب اور کیوں سازش ہوتی ہے۔ 2011 میں ایک مقبول جماعت کے لیڈر کو راستے سے ہٹانے کی جو منصوبہ بندی کی گئی وہ جنرل حمید گل نے کی اور عمران خان کی شکل میں اس کو لانچ کیا گیا۔ 2014 میں ایک دوسری جھلک آپ نے دیکھی اور جو سرپرستی کر رہا تھا اس وقت کا بندہ وہ بھی آپ کے علم میں ہے۔ 2017 میں ایک ترقی کرتا پاکستان، ایک پھلتا پھولتا پاکستان، جس طرح اور جس حالت میں اور جس خواہش پر 2011 میں کسی کو لانچ کیا گیا تھا، اس کی تکمیل 2017 میں کسی کو ہٹا کے خواہش پوری کر کے پاکستان کو اس نہج تک پہنچا دیا گیا جس نہج پہ آج پاکستان کو آپ مہنگائی کے حوالے سے، سفارتکاری کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، معاشی حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا اور کیا نواز شریف بار بار قربانی دیتا آئے گا اور کیا 2017 ہو، 99 ہو، 93 ہو، نواز شریف نے اپنی قربانی، اپنی ذات کی تکلیفیں بھلا کے آگے بڑھنے کی بات کی کوئی گارنٹی نہیں لی، نہ گارنٹی آج چاہتے ہیں۔ مگر کیا یہ سلسلہ رک گیا؟ نہیں رکا، اس لیے کہ کیا مجرموں کے اقبالی جرم کے بعد بات ختم ہو گئی؟ جب ہم 2017 کے بعد کہتے تھے کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جائے، آج بات ٹروتھ کمیشن سے آگے نکل گئی۔ جب ٹروتھ، سچائی قوم کے سامنے اقبالی جرم کی شکل میں آ گئی تو پھر کمیشن کیسا؟ پھر اور کیا دیکھنا ہے؟ مگر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 23 نومبر 2022 تک کھلے عام سہولت کاری کی جاتی رہی اور سرپرستی کرنے والوں نے ایک روپ نیا دھار کے ایک نورا کشتی شروع کی، اور وہ نورا کشتی اس شخص کے ساتھ مل کے شروع کی اور کی جا رہی ہے۔ وہ یہ کہ ایک بندہ، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اگر آپ حکومت نہ لیتے تو اس بندے کو کوئی امیدوار پاکستان میں نہ ملتا، تو پھر مجھے کوئی بتائے کہ جو میں نورا کشتی کی بات کر رہا ہوں اس کو عوام میں دوبارہ سے قابل قبول بنانے کے لیے ملک کو اس حالت تک پہنچا دیا کہ لوگ جو محبت کرنے والے، جو قیادت محبت کرنے والی ہے پاکستان سے، انہوں نے اس حالت میں ملک کو دیکھ کر اپنا کندھا پیش کیا، اور وہ کندھا پیش کرنا ان کے نزدیک ایک عبادت تھی، اس قوم کی، اس ریاست کی خدمت تھی۔ مگر جو لانچ کرنے والے تھے انہوں نے اس سے بھی ایک فائدہ اٹھایا اور
23 नवंबर तक तो बराह रास्त ए पॉलिटिकल सरपरस्ती करते आए, मनसूबा साजी करके उसको लॉन्च नहीं, उसको चलाते रहे, उसको मकबूल बनाने के लिए मुझे कोई ये बताए कि जो वो कहता था ये साजिशी खत जो साइफर के हवाले से उस वक्त के जो एस्टेब्लिशमेंट के चीफ थे, क्या उनको इल्म नहीं था कि ये साजिशी खत झूठा है? उस वक्त वाज़िया तौर पर कौम को क्यों ना बताया गया? और क्या इंटेलिजेंस अदारों के लोग जो हैं जिसका वो सरबराह था, क्या उसको बता नहीं रहे थे 2018 में या 2011 में जब लॉन्च किया जा रहा था कि बकौल इमरान खान के बाजवा मुझे कहते थे ये प्ले बॉय है, तो क्या 2018 में पता नहीं था कि ये प्ले बॉय है? वो आज पता चला कि ये प्ले बॉय है? और आज क्या जो बातें की जा रही हैं कि पिंकी पीरनी ने करप्शन की, फरागोगी ने करप्शन की, या उससे पहले ये लोगों की जेबों पे डाका डालता था, ये सारी चीजें उस वक्त के इंटेलिजेंस अदारे कहां थे जब 2011 में इसको लॉन्च किया जा रहा था या 2018 में कुर्सी पे बैठाया जा रहा था? मगर आज एक और शक्ल में उसको सादक और अमीन बनाया जा रहा है। और क्या सादक और अमीन का सर्टिफिकेट देते वक्त साकिब निसार के इल्म में नहीं था कि यह प्ले बॉय है? क्या उस वक्त सईद खोसा साहब के इल्म में नहीं था कि जिसकी सरपरस्ती वो कर रहे हैं वो प्ले बॉय है? मगर क्या इस कौम से, इस मुल्क से बार बार मजाक किया जाता रहेगा? बार बार इस तरह की कुर्बानियां देखें। अगर नवाज शरीफ की बार बार कुर्बानी से इस मुल्क की मईशत संभल सकती है, ये मुल्क दोबारा से तरक्की की पटरी पे चढ़ सकता है, तो ये कुर्बानी हम बार बार देने के लिए तैयार हैं। मगर नहीं अब हो रहा। अब इन कुर्बानियों से भी मुल्क नहीं चल रहा। जिस तरह डुबो दिया गया मुल्क को और पाकिस्तान की कौम को ये मुंह में जुबान दे दी गई कि बताया जाए कि इन 7-8 माह में महंगाई क्यों बढ़ी, बताया जाए मुल्क की मईशत क्यों नहीं संभल रही, बताया जाए डॉलर क्यों नहीं नीचे आ रहा, तो भाई ये भी कहने की हिम्मत दें किसी को। आज कोई बात आज भी करना चाहे तो उसकी जुबान जलती है कि क्या सरपरस्ती आज जो जिस जगह से हो रही है, और क्या 2 इलेक्शन जिमनी 20 सीटों पे जो जिमनी इलेक्शन हुआ था उस पर भी सहूलतकारी उस वक्त के फैज़े आम कर रहे थे और नतायज ले रहे थे, और वो फैज़े आम आज भी जारी है। और ये बात बड़ी वाज़ेह और क्लियर है कि क्या मैं बात करूं तो मेरे पे गद्दारी के मुकदमे हों और मैं निशानदेही करूं चंद लोगों की जो अदारों में बैठे बात करते हैं, कौमी मफाद के खिलाफ फैसला करते हैं, मैं उनकी बात करूं तो मैं गद्दार ठहरता हूं। मगर वो रोज 3.5 घंटे मीडिया पे झूठ बोले, इतना झूठ बोले कि लोगों के ज़हनों पे असर कर जाए, तो क्या सहूलतकारी और किसको कहोगे? तो फिर मुझे ये बताया जाए कि उसके पेंडिंग केसों का फैसला आज तक क्यों नहीं हो रहा। फिर मुझे कोई बताए शाखाना फॉरेन फंडिंग केस या उसकी बेटी का जो केस है वो कह दे आके कि ये मेरी बेटी नहीं है, वो आके कह दे कि ये मेरी बेटी है। किसी ने रोका? कोई एक बात तो है ना, या नहीं है या है, वो उसका इकरार ना करे, आज तक ना करे, आज तक जवाब ना दे, तो फिर मैं किस तरफ देखूं? इसलिए ये मैं बात कर रहा हूं कि नवाज शरीफ कुर्बानी नहीं देगा। नवाज शरीफ ने रियासत के लिए, कौम के लिए बहुत कुर्बानियां दी, मगर उसके
قربانیوں کا صلہ جو قوم کو ملنا چاہیے تھا، جو ریاست کو ملنا چاہیے تھا، اس کی قربانیوں کو ضائع کیا گیا۔ آج وقت ہے کہ جو اقبالی جرم کر رہے ہیں، جو کردار 2017 کے تھے، ان کے اقبالی جرم کرنے سے ریاست کا، قوم کا جو نقصان ہوا ہے اس کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ اس کا مداوع یا پاکستان نے آگے چلنا ہے، جو کہ انشاءاللہ چلے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان خاص طور پر 5 کرداروں نے جو 2017 میں کردار ادا کیا، ان کی جیبوں سے اگر پیسہ نکال کے پاکستان کے خزانے میں رکھ دیا جائے تو مالیاتی اداروں سے نئے کڑی شرائط پر ایگریمنٹ کی ضرورت پیش نہ آئے اس قوم کو۔ جتنی کرپشن، جتنا لوٹا ہے 2017 سے پچھلے 2022 کے 23 نومبر تک جو کچھ لوٹ لیا، جس نے لوٹ لیا، وہی پیریڈ جو ہم تو حساب دیتے ہیں نا، ہم سے پھر حساب لینا لے لیں، مگر خدا کے لیے یہ جو 5 کردار ہیں جنہوں نے ریاست کو اخلاقی طور پہ، ریاست کو سفارتی طور پہ، ریاست کو معاشی طور پہ، ریاست کو مالی طور پہ جتنا نقصان پہنچایا ہے، اگر ان کی جیبوں سے وہ نکال لیا جائے تو پاکستان کو اس بھنور سے، معاشی بھنور سے نکالا جا سکتا ہے۔ اب میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، بات کلیئر ہے کہ نواز شریف کو بار بار احتساب کی چکی سے، بار بار میڈیا ٹرائل، بار بار عدالتی ٹرائل، بار بار طاقتور حلقوں کا جو احتساب ہے یا ان کی جو پسند ناپسند کی بنیاد پہ خواہشات ہوتی ہیں وہ گزارا گیا، مگر جو عمران خان کو پولیٹیکل ادارہ اگر 23 نومبر کے بعد 2022 اگر سہولت نہیں تو جسٹس شوکت صدیقی کے بقول دوسرے 2 اداروں پہ، دوسرے 2 جو ذکر کیا کرتے ہیں ان کی طرف دیکھنا ہوگا کہ کیا آج بھی اس شخص کو سیاسی طور پہ مقبول رکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ پاکستانی قوم کی یا پاکستان کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ کس کی ضرورت ہے؟ اور کیوں نہیں نواز شریف؟ اور یہ کافی نہیں ہوگا کہ نواز شریف کو صرف بے گناہ کر کے پاکستان لے آیا جائے، نہیں، نواز شریف کو جن کرداروں نے بدنام کیا، ریاست کو بدنام کیا، قوم کو نقصان دیا، ریاست کو نقصان دیا، ان کو عبرت کا نشان بنا کر نواز شریف کو لانا ہوگا۔ ان کو عبرت کا نشان بنا کے قوم کو بتانا ہوگا کہ یہ قوم کا محسن ہے، ہم سے غلطی ہوئی۔ یہ بتانا ہوگا کہ قوم کو کہ اس شخص کے، اس قومی ہیرو سے جو ایٹمی قوت بنانے والا، جو معیشت کو سنبھالا دینے والا، جو سی پیپ کا تحفہ پاکستان میں لانے والا نواز شریف، جس کو ہم نے اپنی خواہش پر نقصان دیا، ڈاکو کہا، غدار کہا، مودی کا یار کہا، یہ ساری باتیں واپس لے کر معافی مانگ کر نواز شریف کو پاکستان لانا ہوگا تاکہ پاکستانی قوم کا اعتماد بحال ہو سکے۔ تو میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیا بیانیہ نہیں، ہم بتائیں گے کہ ہم قومی مفاد میں کیوں اختیار کرتے ہیں، مگر قومی مفاد میں اب یہ ہے کہ اب خاموش نہ رہا جائے، بلکہ سارے کے سارے حقائق، سارے کے سارے کردار جو ہیں وہ قوم کے سامنے بے نقاب کر دیے جائیں، اور پاکستان کی قوم اور ریاست کے یہ مفاد میں ہے اب کہ سارے کا
सच जो है, जो कहा करते थे कि कौमी मफाद में कुछ चीजें नहीं बतानी चाहिए, मगर क्योंकि इतना गंद डाल दिया इस इमरान खान ने, अब सारे हकायक सामने लाकर हम इलेक्शन में जा रहे हैं। और ये 2 सूबों के इलेक्शन, नवाज शरीफ जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होगा, जिस दिन शेड्यूल अनाउंस होगा दोनों सूबों का, नवाज शरीफ वापसी का उसी दिन तारीख भी देंगे। और जो मरियम नवाज 28 तारीख को पाकिस्तान बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव के बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो आ रही हैं, हम इब्तिदा कर रहे हैं पाकिस्तानी कौम को, जहां से हमने खामोशी इख्तियार की थी कौमी मफाद में, मगर कौमी मफाद में खामोशी नहीं साबित हुई। अब हम सारे का सारा सबक जो कौम को सुनाना है वो सुनाना शुरू करेंगे।